بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 خوبصورت اور سبق آموز احادیث۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کے آخر کی دعا، یعنی تنہائی رات میں مانگی ہوئی دعا، اور فرض نمازوں کے اخیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سامان بیچتے وقت دکاندار کے قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی گئی، دوسری ضرب میں اس سے کم اور تیسری ضرب میں اس سے کم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک جہاد تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا، فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی کی اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کر لڑ رہا ہے اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی یہی فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ممکن تھا کہ بعض مسلمان شبہ میں پڑ جاتے، لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ پھر بہت سے مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوڑے ہوئے پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچی کر دکھائی، اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان خود ہی ختم کر ڈالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ اے بلال، اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت و مدد بے دین آدمی سے بھی کراتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں، جن کے مطابق ان پہ ایمان لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید میں ہے، جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی، اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب، ذہ نصیب کے تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ سب کہیں گے، ہم راضی کیوں نہ ہوں اے ہمارے رب، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے، اے رب، جو تو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے؟ وہ فرمائے گا، میں تم پہ اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں
وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دیکھ کر مجھے دیکھ لے۔ ایرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً تم میں سے کسی کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی گم شدہ سواری واپس پا کر خوش ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔